جس کا ڈر تھا وہی ہوا. بچوں کو بھی سیاست کی نظر اب کیا جا رہا ہے. میاں عباد فروخ صاحب کا بیٹا جو اتفاق ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا, وہاں پہ اس کا علاج ہو رہا تھا, لیکن وہاں سے بھی نکال دیا گیا. اور سوشل میڈیا کے بہت سے سینئر صحافی ہیں, وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں ان تمام چیزوں کے جو ذمہ دار ہیں وہ میڈیا والے ہیں. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ پی ٹی آئی کے میاں عباد فروخ کا بیٹا ہے اور اس کے بعد رویہ بھی سخت ہوتا گیا ان کا, اور چارجز بھی ہمارے سے بڑھا دیے گئے, اور تاکہ یہ خود بخود یہاں سے چلے جائیں. ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ کہنا سٹارٹ کر دیا کہ اب بس بچہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, گھر لے جاؤ. ایسے 3-4 دن میری بحث ہوتی رہی ان کے ساتھ. لاسٹ میں انہوں نے کہا جی بس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, یہ ڈسچارج کر دیا ہے تو آپ لے جاؤ. 4 گھنٹے ہم بیٹھے رہے. آپ نے آخری گفتگو کیا آپ نے کہا نہیں مجھے کس چیز کی سزا دے رہے ہیں آپ لوگ؟ آخری گفتگو, آنکھوں میں آنسو تھے اور ہم پریشان تھے. وہاں سے نکلے عمر ہاسپٹل گئے, انہوں نے بھی نہیں رکھا. اور 1-2 ہاسپٹل ہم نے ٹرائی کیے, وہ کہتے ہیں جی یہ ہائی الرٹ کیس ہے, ہمارا ہاسپٹل سیل ہو جائے گا. وہ یہ کہتے ہیں جی یہ اس کو صدمہ لگا اس کے بابا کی وجہ سے, اس کا بابا آ جائے گا تو یہ بہتر ہو جائے گا. ہمارے وہاں پہ جانے سے بچے کو ہاسپٹل سے نکالا گیا, کیا ایسی کوئی صداقت ہے؟ تو آئندہ ہم لوگ بھی محتاط رہیں آپ کے ساتھ. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کے آنے سے تو مجھے ہیلپ ملی ہے اور بہت زیادہ اداروں نے میرے ساتھ رابطہ کیا, اور عباد بھائی کو ملوانے کی بھی کوشش کی گئی بچے کو, اور اس کے بعد عباد بھائی کا روزانہ فون کال انہوں نے جاری کر دیا. یہ جب ویڈیو وائرل ہوئی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے, اس کے بعد مجھے کوئی نہ کوئی بینیفٹ ملا ہے. جی السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پروڈکشن. ناظرین, جس کا ڈر تھا وہی ہوا. بچوں کو بھی سیاست کی نظر اب کیا جا رہا ہے. میاں عباد فروخ صاحب کا بیٹا جو اتفاق ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا, وہاں پہ اس کا علاج ہو رہا تھا, لیکن وہاں سے بھی نکال دیا گیا. یہ کہہ کر جناب پاکستان تحریک انصاف کے رکن کا بیٹا ہے یہ, اور مختلف قسم کے ایلیگیشنز لگائے گئے. کبھی ان کے جو بلز ہیں ان کی جو ہے کاسٹ زیادہ کر دی گئی, وہاں پہ ڈاکٹرز جو راؤنڈ لگانے آتا تھا اس کو وہاں سے منع کر دیا گیا. اور سوشل میڈیا کے بہت سے سینئر صحافی ہیں, وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں ان تمام چیزوں کے جو ذمہ دار ہیں وہ میڈیا والے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا والے وہاں ہاسپٹل میں جاتے تھے, بچوں کا انٹرویو کرتے تھے, بچے کے پیرنٹس سے بات کرتے تھے, وہاں پہ چاچو سے بات کرتے تھے, جس کی وجہ سے جناب ہاسپٹل انتظامیہ نے جو بچے کو ہے ہاسپٹل سے نکال دیا ہے. بچے کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں, میرے کیمرہ مین دکھائے گا آپ کو شارٹ کے اندر کہ اس وقت وہ وینٹیلیٹر پہ ہے. یہاں پہ اس نے آکسیجن کا جو اس کا ماسک اس کو لگا ہوا ہے, لیکن ہاسپٹل والوں کی آپ یہ لاپرواہی دیکھ لیں کہ ایسی سچویشن میں جب بچے کو ہاسپٹل کی بہت زیادہ ضرورت تھی تب وہاں سے نکال دیا گیا. بچے کے چاچا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا بھائی یہاں پر موجود ہے. یہ تمام گفتگو آپ ان سے سنائیں گے اور پوچھیں گے کہ تمام سینیریو کیسے کریٹ ہوا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام بھائی جان. میاں صاحب, اتفاق ہاسپٹل کا نام تو پاکستان کے ان ہسپتالوں میں آتا ہے جہاں پہ کہتے ہیں مردے کے علاوہ ہر شخص کا علاج وہاں پہ ہو جاتا ہے. تو کیا وجہ بنی کہ عباد صاحب کے بیٹے کو وہاں سے جو ہے رات کے اندھیرے میں نکال دیا گیا؟ وہاں پہ جب ہم نے ایڈمٹ کروایا بھائی جان, وہاں پہ پوزیشن ٹھیک جا رہی تھی اور ہمارے ساتھ ان کا رویہ بڑا اچھا تھا. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ پی ٹی آئی کے میاں عباد فروخ کا بیٹا ہے اور اس کے بعد رویہ بھی سخت ہوتا گیا ان کا, اور چارجز بھی ہمارے سے بڑھا دیے گئے, اور تاکہ یہ خود بخود یہاں سے چلے جائیں. اور اس کے بعد ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ کہنا سٹارٹ کر دیا کہ اب بس بچہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, گھر لے جاؤ, یہ ڈسچارج کرنے لگے. ہم نے کہا ہم کہاں لے جائیں. ایسے 3-4 دن میری بحث ہوتی رہی ان کے ساتھ. لاسٹ میں انہوں نے کہا جی بس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, یہ ڈسچارج کر دیا ہے تو آپ لے جاؤ. 4 گھنٹے ہم بیٹھے رہے. دن سر آپ ہاسپٹل میں رہے اتفاق ہاسپٹل میں؟ تقریباً کوئی 16 سے 18 دن. 18 دن. تو ان 18 دن میں جو خرچے وہاں پہ ہیں کتنے ہوئے ہیں؟ تقریباً کوئی 22 سے 25 لاکھ روپیہ جو ہے نا میں نے ادھر پے کیا ہے. 25 لاکھ روپے آپ نے وہاں پہ دیا ہے اپنے بھتیجے کی ٹریٹمنٹ کے لیے؟ جی. تو جب آپ نے وہاں پہ اس کو ہاسپٹل میں لے کے گئے تھے تو ان کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن میں یہ بات تھی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں تو ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے, یا کچھ آپ سے معاہدہ کیا تھا انہوں نے ان کو ایڈمٹ کرنے سے پہلے؟ نہیں, ایسی ان کو پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو ڈسچارج جب کیا تب ان کو پتہ تھا کہ یہ جو ہے پی ٹی آئی کا ہے, تو یہ جی ہمارے ہاسپٹل میں ایشو بن جائے گا, یہاں پہ یہ سیاسی ایشو ہے, تو یہ پلیز آپ کسی اور ہاسپٹل میں لے جائیں. اس واقعے سے پہلے جب ہاسپٹل والوں نے آپ کو یہ دھمکی لگانا شروع کر دی کہ بچے کو یہاں سے لے جائیں, آپ نے کبھی کسی پلیٹ فارم پہ ہاسپٹل کی برائی بیان کی تھی جس کی وجہ سے ان کو لگا ہو کہ یار کہیں یہ نہ ہو کہ آنے والے وقت میں یہ ہاسپٹل کو گندہ کریں؟ دیکھیں, میں تو ہاسپٹل کے ساتھ کھڑا ہوں, میری رہائش بھی ماڈل ٹاؤن میں ہے, اور جب بھی ان کو کسی قسم کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی فنڈ کی, کسی چیز کی, ہم اتفاق ہاسپٹل والوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں. اور مجھے تو اب پتہ چلا کہ یہ کوئی ادھر انہوں نے سیاسی ایشو بنائے ہوئے ہیں. یہ پی ٹی آئی والے لوگوں کا علاج نہیں کرتے, یہ باقی پی ڈی ایم والوں کا علاج کرتے ہیں. مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا, اور میں نے کوئی اس سے پہلے کوئی ویڈیو بیان
इत्तेफाक हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ नहीं दिया। आपकी पिछली नेक्स्ट वीडियो में आपने जब पूछा कि जब मुझे ये कहने लगे कि आपको डिस्चार्ज किया जाता है, चले जाओ, तब मैंने ये बयान देना शुरू किया कि मुझे डिस्चार्ज ना तो किया जब इनको डिस्चार्ज किया गया हॉस्पिटल से तो आपने आखिरी गुफ्तगू क्या किया? आपने कहा नहीं मुझे किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं आप लोग? आखिरी गुफ्तगू, आंखों में आंसू थे और हम परेशान थे। वहाँ से निकले उमर हॉस्पिटल गए, उन्होंने भी नहीं रखा। और एक दो हॉस्पिटल हमने ट्राई किए, वो कहते हैं जी ये हाई अलर्ट केस है, हमारा हॉस्पिटल सील हो जाएगा, हमारे पे बर्डन आ जाएगा। देखें, मेरा बच्चा, मेरा भतीजा मेरी आंखों के सामने सांस तोड़ रहा है और सिसकियाँ ले रहा है और कोई हॉस्पिटल इसे एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई हॉस्पिटल दाखिल करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ का वज़ीर आज़म भी मर गया है, यहाँ का CM भी पाकिस्तान का, हमारा पंजाब का मर गया है। और मैं किन जो अदारे बैठे हैं मैं उनसे अपील और रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि हमें कम से कम इतना तो हो कि कोई हॉस्पिटल इसे देखे। मेरी आंखों के सामने में हमारा बच्चा ऐसे सिसकियाँ ले लेके हमारे घर में तो ना दम तोड़े। कोई भी हॉस्पिटल इसको ना सरकारी ना प्राइवेट एडमिट करने को तैयार नहीं है। सिर्फ मियाँ साहब यही एलिगेशन लगाया कि आपके भतीजे की वजह से हमारे हॉस्पिटल की साख ख़राब हो जाएगी अगर अल्लाह न करे से कुछ हो जाता है, या बाकायदा इसकी सेहत के बारे में बताया आपको कि ये ठीक है आप घर ले जाएं या आप इसको ये चीज़ें रेमिडीज दें जिसकी वजह से घर में भी ठीक हो जाएगा? बस वो ये कहते हैं जी ये इसको सदमा लगा है, इसके बाबा की वजह से, इसका बाबा आ जाएगा तो ये बेहतर हो जाएगा, वरना हमारे पास कोई इलाज नहीं। अभी भी आप इसका फ़ीवर चेक करें 102 103 पे है और आप हाथ लगा के चेक कर सकते हो। और इसकी सांस जो है 1 सेकंड में डिस्टर्ब हो जाती है और कुछ भी किसी टाइम हो सकता है। आप जब से ये हॉस्पिटल से आया है तो इसको आपने ऑक्सीजन मास्क में रखा हुआ है, ऑक्सीजन के बगैर इसका सांस उखड़ना शुरू हो जाता है? वो हमें डॉक्टर ने बताया कि इसको रोज़ाना हर 2 घंटे बाद 2 घंटे ऑक्सीजन पे रखना है। डॉक्टर ने जैसे हदायत दी है और मेडिसिन वगैरह हमें दी हुई है, मेडिसिन सेम तरीके के साथ इसको दे रहे हैं, चला रहे हैं। और रात को भी हम इधर इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। अब तो हमें डर लगता है कि किसी का नाम भी हॉस्पिटल वालों का ना लें इधर के, ताकि वो जो इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो भी छोड़ दें। तो सर इस बात ने कितनी सदाकत है? हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जो यूट्यूबर्स थे, जो डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोग थे, वो हॉस्पिटल में गए हैं और आपका इंटरव्यू किया, बाकी लोगों का इंटरव्यू किया है, हमारे वहाँ पे जाने से बच्चे को हॉस्पिटल से निकाला गया। क्या ऐसी कोई सदाकत है? तो आइंदा हम लोग भी मुख्तात रहें आपके साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके आने से तो मुझे हेल्प मिली है और बहुत ज़्यादा अदारों ने मेरे साथ रब्ता किया और आबाद भाई को मिलवाने की भी कोशिश की गई बच्चे को। और उसके बाद आबाद भाई का रोज़ाना फ़ोन कॉल उन्होंने जारी कर दिया और उन्होंने मेरी ये हेल्प, ये जब वीडियो वायरल हुई है आप लोगों की वजह से, उसके बाद मुझे कोई ना कोई बेनिफिट मिला है। जो अब्बास साहब को पता है अभी जहाँ पे वो हैं कि उनके बेटे को हॉस्पिटल से भी निकाल दिया गया? हाँ, अब्बास साहब को ये नहीं हमने बताया कि हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। वो पहले परेशान है, बच्चा इधर तड़फ रहा है और वो जेल में इसको मिलने के लिए, और वो कहता है कि मैं बाहर होता तो शायद मैं इसे इंग्लैंड UK इधर भी ले जाता, तो मैं इसे ऐसे नहीं पड़ा रहने देता, कहीं भी किसी आउट ऑफ कंट्री में ले जाता। और उसे मैंने ये नहीं बताया कि बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। मैंने कहा वो पहले मरा पड़ा है, तो ऊपर से ये खबर सुनेगा तो मज़ीद परेशान और हो जाएगा। और पहले मैं अपने भतीजे से हाथ खो रहा हूँ और मैं कहीं अपने भाई से हाथ ना खो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नाज़रीन, आपको मियाँ अब्बास साहब के हम बाकी जो बेटे हैं वो भी दिखाते हैं कि आप इनके चेहरे पे आप देखें कि इन बच्चों को क्या पता कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं और यहाँ पर जो सियासी सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने है कि छोटे छोटे बच्चों से उनके बाप के साये को महरूम किया जा रहा है।